السلام علیکم. بھارتی میڈیا تمام حدیں پار کر گیا. مطلب ایسی کوئی بات, ایسا کوئی جھوٹ جو بندہ تصور بھی کر سکتا ہے, بھارتی میڈیا نے اس تصور کی دنیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. پاکستان کو ایک دن میں فتح کر کے وہاں جہاں جہاں جھنڈے انہوں نے لگانے تھے انہوں نے لگا دیے. اس کے علاوہ پاکستان کے آرمی چیف کا ریزائن کرا دیا, پاکستان کے آرمی چیف کو گرفتار کروا دیا, وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ کرا دیا, پاکستان کے تمام شہروں پہ قبضہ کرا دیا فوج کا, لاہور کی بندرگاہ پہ ان کے بحری جہاز پہنچا دیے. او بھائی کچھ تو خدا کا خوف کرو, لاہور تو بندرگاہ سے 1250 کلومیٹر دور ہے. یعنی کوئی جرنلزم ہو رہی ہے, کوئی جرنلزم, کوئی نارمز ہیں, کوئی ویلیوز ہیں, کہاں سے خبریں لیتے ہو؟ وہ کوئی تو بتاتا ہوگا. چلو اینکر کو تو مان لیا کہ اس کا تو دماغ بیچارے کا ایسے ہی ہوتا ہے, اس کو جو پرومپٹر پہ دے دیا اس نے پڑھ دیا. وہ لیکن کو پیچھے ایڈیٹر تو بیٹھا ہوگا نا, وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے پاس جو خبریں آ رہی تھی وہ آنکھیں بند کر کے چلا رہا تھا. وہ کتنا آپ جھوٹ بولو گے؟ یعنی کوئی عقل نہیں ہے کیا؟ یا آپ کے ملک کی عوام بالکل پاگل ہے, ان کو بالکل کسی بات کا پتہ نہیں ہے. وہ روٹی نہیں کھاتے, وہاں پہ لوگ سارے مٹی کھاتے ہیں, وہاں بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے, وہاں پہ ان کو جو ہے وہ کوئی عقل نہیں ہے. وہ وہاں پہ آپ نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ ان کے دماغ معاف ہو گئے, وہ گدھے گھوڑے کھچر بن گئے ہیں بالکل ہی. ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے. آپ انہیں جو کہو گے اس پہ یقین کر لیں گے. آپ کہو گے کہ پاکستان فتح ہو گیا تو وہ نعرے مارتے ہوئے چلے جائیں گے. وہ آپ کہو گے کہ ہم نے لاہور کی بندرگاہ پہ اپنا بحری جہاز پہنچا دیا تو وہ نعرے مارتے ہوئے باہر آ جائیں گے, اور مودی واہ جی مودی سرکار کی. یار حد ہوتی ہے. ہم جرنلزم کر رہے ہیں بہت عرصے سے, ہم نے کبھی اس طرح کا مظاہرہ آج تک جرنلسٹک اپنی لائف میں نہیں دیکھا. جس طرح کی رپورٹنگ, جس طرح کی وہ پوری کوریج ہوئی, جس طرح سے پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں, اپنا ایجنڈا سیٹنگ کرتے ہیں, اس میں تھوڑی بہت گیٹ کیپنگ کرتے ہیں, خبر چلاتے ہیں. لیکن میں تو سوچتا ہوں کہ ایسے ایڈیٹر کو جس کے چینل پہ یہ خبریں چل رہی ہوں کہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ انہیں ریزائن کر دیا, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور لاہور کی بندرگاہ جو ہے وہاں پہ بحری جہاز پہنچ گئے ہیں, کراچی کی بندرگاہ تباہ ہو گئی ہے, پاکستان کے تمام شہروں میں بس بھارتی فوج داخل ہو گئی ہے, جہاں جہاں بس بھارتی فوج ہے, بس اب پیچھے سے ہم نے جانے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے. یار کچھ خدا کا خوف کرو. ایسا ایڈیٹر جس نے یہ خبریں چلوائی ہیں اس کو مرغا بنا کے جوتے لگانے چاہیے. یعنی آپ نے تو ہمارے شعبے کا ہی بیڑا غرق کر دیا. میں جرنلسٹ ہوں, میں شرمندہ بیٹھا ہوں کہ ہمارے دوست تھے وہ کبھی کسی وقت, اب تو وہ گودی میڈیا بن گئے, اور مودی کے پتہ نہیں مودی نے ان کو کوئی بنگالی جادو ان پہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے دماغ معاف ہو گئے. یا راہ کے ٹکڑوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جو بس ان کو ٹکڑوں میں دیتا ہے اور اس کے بعد جو پرچہ ان کو پکڑاتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو بالکل اتنی بدحواسی بھارتی حکومت کا بدحواس ہونا سمجھ آتا ہے. ان کے 5 جہاز جب سے تباہ ہوئے ہیں, رافیل جس کو وہ اپنا بھگوان اور مورتی بنا کے اس کی پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی, اور لگا تھا کہ بس اب رافیل بھگوان آ گئے, اب ہمیں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو پاکستان نے جب سے ان کی وہ مورتی توڑی ہے اس کے بعد تو ان کی بدحواسی سمجھ آتی ہے. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, الٹی سیدھی بہکی کر رہے ہیں. او بھائی تم تو جرنلسٹ ہو, چینل والو, او تم تو کچھ خیال کرو. تم نے بھی وہی راگ گانا شروع کر دیا. ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی RSS کی فوج جو ہے نا, نیکر پہن کے اور ڈنڈے ہاتھ میں پکڑ کے اور سر پہ پٹیاں باندھ کے اور کچھ نے ترشول ہاتھ میں پکڑا ہوا, اور وہ چلے آ رہے ہیں, بس جو منہ میں آ رہا ہے بول رہے ہو. پاکستان کے خلاف یہ ہو گیا, پاکستان کو ہم نے یہ کر دیا, ہم نے ان کے 3 جہاز گرا دیے, ہم نے ان کے پائلٹ گرفتار کر لیے, اب ہم یہ کر دیں گے, اب ہم نے اتنا کر دیا, پاکستان نے اتنے راکٹ ہمارے ملک میں پھینک دیے, اتنے ڈرون ہو گئے, ہم نے حملہ کر دیا, اور ہم نے جوابی کارروائی کر کے پاکستان کو فتح کر لیا. بھائی یا تو آپ کے ملک کے سارے لوگ پاگل ہیں, سارے کے سارے پاگل ہیں, یا پھر آپ کو بہت زبردست میجیشن ہے. آپ کے ایڈیٹوریل ٹیمز میں کوئی بنگالی جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی را کے اندر کوئی جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان لوگوں کے دماغوں کو معاف کر رہے ہیں, کوئی پتلیوں میں سوئیاں چبو رہے ہیں, اور جہاں پر جس کی سوئی چبوئی جاتی ہے کہ یہ جی یو پی والوں کو سوئی چبوئی تو یو پی والوں کا دماغ معاف ہو گیا, یہ مہاراشٹر والوں کو سوئی چبوئی تو مہاراشٹر والوں کا دماغ معاف ہو گیا, اور جو آپ ان کے دماغ میں ڈالے جا رہے ہیں بس وہ یقین کیے جا رہے ہیں. بہت افسوسناک صورتحال. کچھ ہیں عقل مند, کچھ 1-2 لوگ ہیں کو ہوتا ہے نا کہ دیگ میں 1-2 دانے اس میں سے نکل آئے کہ جنہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تھوڑی سی شرمندگی, تھوڑی بہت غیرت ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اندر, اظہار کرتے ہیں, شرمندگی ہوتی ہے اندر سے, ضمیر مردہ سب لوگوں کا نہیں ہوتا. 2-1 چینلز نے معافی بھی مانگی, جی ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے غلط خبریں دیں. او بھائی بتاؤ نا ساری اپنی غلطیاں, کیوں نہیں بتاتے ہو کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہم نے یہ خبر غلط دی, ہم نے یہ خبر غلط دی. ہاں یہ بتا رہے ہیں, ہاں ہم جرنلسٹک ہم جب کام کر رہے تھے تو اس میں کچھ ایسی ہاف کٹ خبریں یا ایسی ادھوری خبریں بھی ہم نے دے دیں کہ جو بالکل درست نہیں تھی, تو اس پہ ہم شرمندہ ہیں اور ہم جرنلسٹک ویلیوز کو لے کے چلیں گے. او بھائی اس سے کام نہیں چلے گا.
بتاؤ کہ وزیر اعظم والی خبر غلط چلائی, آرمی چیف کے استعفے والی خبر غلط چلائی, آپ نے جہازوں کی تباہی کی خبر غلط چلائی, آپ نے پاکستانی ڈرونز کی خبر غلط چلائی, آپ نے پنجاب کے اندر جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاکستانی فوج جو میزائل پھینک رہی ہے, بغیر وار ہیڈز کے میزائل پھینک رہی ہے, بغیر کنونشنل وار ہیڈز کے میزائل پھینک رہی ہے, بغیر ایٹامک وار ہیڈز. او بھائی, جب ہم وار ہیڈ پھینکیں گے نا, میزائل پہنچ جائے گا تو اس کے ساتھ وار ہیڈ ہوگا, کم از کم کنونشنل وار ہیڈ تو ضرور ہوگا, جہاں لگے گا وہاں دھماکہ بھی ہوگا, دھماکہ ہوگا, آواز بھی آئے گی, آواز آئے گی تو اس کی لرزاہٹ بھی آپ کو محسوس ہوگی, پتہ چلے گا پاکستان نے بدلہ لیا ہے. اس طرح نہیں ہوگا کہ شرلیاں پٹاخے پھینکے اور آپ اپنے ملک کے عوام کو جو مٹی کھاتے. میں کہہ رہا ہوں واقعی میں بہت پریشان ہوں. 1.25 ارب آبادی کا ملک, وہاں پہ آپ لوگوں نے ان کے دماغ کو اتنا معاف کر دیا ہے کہ آپ اس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں. وہ لوگ آپ کے دفتر کے باہر آ کے مظاہرہ نہیں کرتے, آپ کو تھپڑ نہیں مارتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ کس طرح خبریں چلا رہے ہیں. آپ کے چینلز کا بائیکاٹ نہیں ہوتا, آپ کی سبسکرپشنز ختم نہیں ہوتی, آپ کی کیبل کٹتی نہیں ہے آپ کی. یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کون سی جرنلزم کر رہے ہیں؟ یا آپ کے ساتھی جرنلسٹ آپ کو شرم نہیں دلاتے, یا آپ اپنے ایڈیٹرز کو کہتے نہیں کہ سر تھوڑا بہت تو پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیکن اتنا جھوٹ, اتنا بے شرمی, اتنی بے غیرتی, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس طرح سوئیں گے؟ اور آپ سو کیسے جاتے ہیں اس طرح کی خبر؟ یا تو پھر آپ نشہ کرتے ہیں, کوئی سستا نشہ آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی خبریں, آپ کا دماغ معوف ہے, جو کچھ آپ کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے. یا پھر وہ جو آپ کی وہ پی کے فلم والی کوئی ایسا ہے کہ کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے اندر فیڈ کر دیا, بس جو آپ کے دماغ میں فیڈ ہو گیا آپ بولتے چلے جائیں گے, بولتے چلے جائیں گے, بولتے چلے جائیں گے, اور آپ کی بس عوام کو بھی آپ نے بس پی کے بنا دیا ہے, یا گجنی بن گئی عوام. جو دماغ میں ڈالو گا بس وہی چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, اور انہوں نے کچھ نہیں سمجھنا, کچھ نہیں سیکھنا. بس پاکستان کی نفرت آپ نے ان کے دماغوں میں اتنی گھسا دی ہے, ان کو لگتا ہے کہ بس پاکستان ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ نمٹ جائے تو ہماری زندگی سنبھل جائے گی. او بھائی, بہار کے الیکشن سے پاکستان کا کیا تعلق, یو پی کی ریاستی الیکشن سے ہمارا کیا تعلق, بنگال کے ریاستی الیکشن سے ہمارا کیا تعلق؟ او واجپئی, وہ جو مودی صاحب, آپ لوگوں کو کیوں پاکستان کے خلاف اکسا رہے ہیں؟ پہلے انکوائری تو کر لیں, پہلگام کی انکوائری کر لیں, پہلگام میں کیا ہوا ہے. پہلگام میں 1 گھنٹے تک وہ شناختی کارڈ چیک کر کے لوگوں کو مارتے رہے, چیک کرتے رہے کہ بھائی آپ ذرا بتائیں آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں, اگر مسلمان ہیں تو کلمہ سنائیں. مطلب تماشا آپ نے بنا دیا. اور وہاں پہ 7 لاکھ 9 لاکھ فوجوں کی موجودگی میں بارڈر سے 200 کلومیٹر دور سفر کر کے پیدل یا گاڑیوں پہ لوگ آئے, حملہ کیا, مار کے چلے گئے, آرام سے دندناتے ہوئے آئے, دندناتے ہوئے چلے گئے, اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں. اور او بھائی ان کو تو پکڑو, کون لوگ تھے چیک تو کر لو, پہلے حملہ کرنے چل پڑے. اپنی اوقات تو دیکھو نا, اوقات ہے آپ کی حملہ کرنے کی؟ اوقات ہی نہیں ہے جب حملہ کرنے کی تو کیوں کرتے ہو حملہ؟ جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے آپ کو؟ سچی بات کرو نا کہ ہم نے یہ کر دیا, اب ہماری ایسی تیسی ہو گئی, اب ہماری حالت خراب ہے, اب آپ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب آپ نے فی الحال کچھ عرصے ہمارے سے جھوٹی خبریں سننی ہے کیونکہ اب ہمارے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے. پاکستان نے پوری تیاری کر لی ہے, پاکستان نے بھارت کا بینڈ بجانے کے لیے ہر ممکن تیاری کر لی ہے. عالمی برادری میں آپ کے میڈیا نے, گودی میڈیا نے, را کے ٹکڑوں پر پلنے والے میڈیا نے اپنا تماشا بنا لیا ہے, اور اس تماشے کے بعد اب آپ کی خبر کا کوئی یقین نہیں کرے گا. اب لوگ انٹرنیشنل میڈیا سے خبریں سنیں گے. مجھے یقین ہے ہندوستان میں کچھ لوگ تو ہوں گے نا عقل مند, بلکہ بہت سارے لوگ عقل مند ہوں گے, ایسے نہیں ہوگے کہ سارے کے سارے بیوقوف ہیں. امن کی خواہش رکھنے والے لوگ ہوں گے, جو برادرانہ تعلقات چاہتے ہوں گے پاکستان سے, جو اس خطے میں امن چاہتے ہوں گے, جن کو خطرہ ہوگا کہ یہ مودی کی جو مینٹیلٹی ہے یہاں پر یہ ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کرا دے گی. تو کچھ ایسے عقل مند لوگ بھی ہوں گے جو اپنا سر پیٹتے ہوں گے, یار یہ کیا ہیجان پیدا کر رہے ہیں, یہ ہندوتوا بنا رہے ہیں, یہاں پہ کیا تماشا ہو رہا ہے بھارت کے اندر. یقین جانیے, بطور ایک انسان, ایک ہیومن بینگ, مجھے بہت دکھ ہے, بہت دکھ ہے. اور بطور جرنلسٹ میں تو آج سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اندر آج ان کے جرنلزم کا جنازہ اٹھ گیا, کرہ کرم ہو گیا اس کا. اور وہ جو استیاں بہائی جاتی ہیں تو آج انہوں نے وہ استیاں جو ہے نا وہ بہا دیں, پتہ نہیں کون سے جمنا میں, گنگا میں, برہم پتر میں, جہاں بھی انہوں نے بہانی تھی بہا دیں, یا وہ مہاراشٹر میں جو سمندر ہے بمبئی کے ساتھ اس میں بہا دیں. بہت برا حال ہے, مجھے بہت دکھ ہوا بطور جرنلسٹ. میں جتنا افسوس کروں اس بات پہ مجھ کم ہے, اور جرنلزم کا جنازہ نکلا ہے بھارت کے اندر سے, بہت دکھ کی بات ہے. اللہ کرے کہ بھارت کے اندر کچھ سین دماغ والے, عقل والے لوگ کچھ طاقت میں آئیں, کچھ جرنلزم میں آئیں. کم از کم ہیجان نہ پیدا کرو, لوگوں کو سچ تو بتا دو نا کیا ہو رہا ہے, حقیقت بتا دو کہ مار پڑی ہے, مار پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے, واپس لڑیں گے دوبارہ. جھوٹ کیوں بولتے ہیں ان کو, بہکاتے کیوں ہو, ہیجان پیدا کر رہے ہو. وہ اور کیا کریں گے, وہ ان کو تو اور کوئی نظر نہیں ہے کہ وہاں غریب مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیں گے وہ نکل کے, اور جے شری رام کے نعرے لگوائیں گے ان سے ڈنڈے مار مار کے.
کن پہ بیچارے غریب ٹھیلے والے پہ, غریب سائیکل والے پہ, سائیکل رکشے والے کو جا کے ڈنڈے ان کے سروں میں ماریں گے. یار آپ لوگ سوچ نہیں رہے آپ کے ملک کے اندر کیا آپ کرنے جا رہے ہو. آپ یہ آتش فشاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو. آپ نے اس پورے خطے کو ایک آتش فشاں بنا دیا ہے. اٹامک بم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نصر میزائل پتہ ہے کیا کرے گا آپ کے ملک میں جا کے؟ شاہین 2 پتہ ہے کیا کرے گا؟ ابابیل میں سے جب 8 سے 10 وار ہیڈز نکلیں گے اور آپ کے 8-10 سیاروں کو ایک ساتھ اڑا دیں گے, اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ مودی بچانے آئے گا آپ کو؟ او بھائی خدا کا نام لو, آپ نے مودی کو جان نہیں دینی. کیا کرو گے آگے جا کے؟ کچھ اپنے ملک کا بھی خیال کرو, اپنے بچوں کا خیال کرو. وہاں پہ یہ جو آپ نے انتہا پسندوں کے ہاتھ میں اپنے ملک کو دے رکھا ہے نا, اس سے نکلو. یہ تباہی ہے, یہ خطے میں تباہی لانا چاہ رہا ہے. عقل کو ہاتھ مارو اور کچھ امن کی بات کرو اپنے ملک میں. بدلہ پاکستان نے لینا ہے, یہ مت بھولنا کہ میں امن کی ہم بات کر رہے ہیں تو امن میں ہم بدلہ لینا بھول جائیں گے. بدلہ لیں گے اور وہاں لیں گے جہاں ہمارا دل چاہے گا, جہاں پاکستان فوج کو گائیڈنس مل گئی ہے, جہاں پہ آپ کے ٹارگٹس لاک ہو گئے, ان ٹارگٹس کو ہم ہٹ کریں گے. ہٹ کرنے کے بعد آپ کو تمیز آئے گی, پھر آپ کو اپنی اوقات یاد آئے گی, پھر آپ ہمیشہ کے لیے سبق سیکھیں گے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آئندہ پاکستان سے پنگا نہیں لینا. یہ وہ پہلے والے حالات نہیں ہیں. یہ النصر, الفتح, عبدالی, ابابیل, شاہین 1, شاہین 2, شاہین 3 والا پاکستان ہے. ان کے پاس بہت بڑے بڑے وار ہیڈز ہیں, ان کے پاس بہت زبردست کنونشنل وارفیئر ہیں, ان کے پاس بہت زبردست طیارے ہیں, F-17 ہے, J-10 ہے, اور PL-150. پتہ ہے نا PL-150 کیا کرتا ہے؟ پھر وہ پوچھنے نا, وہی رافیل پہ جو بیٹھا تھا پائلٹ سے پوچھنا جی وہ PL-150 کیا کرتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آیا ہے, اڑا دیتا ہے. تو افسوس کی بات ہے. کم از کم جرنلسٹوں تمہیں خیال کر لو. یہی آپ کو میسیج دینا تھا. اور پاک بھارت کشیدگی اور اس سے ملی جلی اس سے ملتی جلتی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل. میں ہوں خرم کلیم.